السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کا دوست مختار عالم سارساوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک و ملت میڈیا۔ دوستوں، آج کا اہم پیغام ہے کربلا کا واقعہ، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش ہوا تھا۔ دوستوں، یہ اہم پیغام آخر تک دیکھیے گا تو کربلا کی پوری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، وقال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محرم الحرام کا مہینہ خداوند کریم تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ سال نیک سال ثابت کرے، ساری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ یہ دن اثار و قربانی کے ہیں۔ 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث شہید مدینہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی۔ صرف لوگوں کی نظروں میں یہ بات ہے کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، وہ یہ نہیں جانتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس دن آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے پتلا تیار کیا، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر کے جنت میں داخلہ دیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، نوح علیہ السلام اور ان کے رفقاء کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے بچا لیا، تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، پروردگار عالم نے محض اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائی، تو وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا کے پار اپنی قوم کو لے کر صحیح سالم گزر گئے، فرعون غرق ہوا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پہ اٹھا کر لے گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے، شرافت کا علم اونچا کرنے کے لیے، دنیا میں دین و ایمان کو اس کے طریقے سے فروغ دینے کے لیے اپنا سارا خاندان ذبح تو کرا دیا، مگر نانا کے دین پہ آنچ نہ آنے دی۔ نانا کے دین پہ آنچ نہ آنے دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے مقام کے مالک ہیں۔ شعبان کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، نام خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اپنے منہ مبارک میں کھجور چبا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے سرکار مدینہ نے گھٹی دی۔ ہر روز تشریف لاتے، پیارے نواسے کو پیار کرتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بوسے دیے، اتنے پیار کیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی صورت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ ہو گئی تھی۔
تو ذرا صابن لگائے، پاؤڈر لگائے، تیرا چہرہ چمک سکتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ جس کے چہرے پہ، جس کے ماتھے پہ، جس کی پیشانی پہ ہزاروں مرتبہ استاد نے بوسے دیے ہوں، جس کے چہرے انور کے سامنے 14ویں کے چاند کا کوئی مقام نہیں، چمک گیا چہرہ۔ صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ جب دل کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھیں، ہم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی صورت کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیتے تھے۔ آج تیرا بچہ اپنی نانی کے گود میں کھیلے گا، اپنی اماں کی گود میں کھیلے گا، اپنے ابا کی گود میں کھیلے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ کی گود میں کھیلا کرتے تھے، بہت زیادہ پیار فرماتے، تھوڑی سی عمر کے بچے تھے۔ تربیت کی نماز کی خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کلمے سکھائے، اور اتنی تربیت کی کہ بیت المال کے پاس سے گزر رہے ہیں، مسجد نبوی میں صدقے کے کھجوریں پڑی ہیں، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو یہ نہیں فرمایا بیٹا ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ نانا نے اپنے نواسے کے حلق میں انگلی دے کر کھجور باہر نکال دی، فرمایا بیٹا صدقے کا مال ہے، سید کے لیے حرام ہے، میرے لیے، میرے آل کے لیے جائز نہیں۔ ذرا سوچو، بچے کے حلق میں چلی گئی تھی، کیا بات تھی؟ فرماتے بیٹا آئندہ نہ کھانا۔ فرمایا نہیں، اگر اس حلق میں غیر کا مال چلا گیا کل قربانی کیسے دے گا؟ تربیت کی آپ انتہا دیکھیے، کیسی تربیت کی ہے، اور اکرام اتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پشت پہ سوار ہو گئے، نانا کی کمر پہ چڑھے بیٹھے، میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیا مگر سر اٹھایا نہیں، حسین رضی اللہ عنہ کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ گیا اور میں نے جا کے آواز دی، یا اہل بیت رسول اللہ، پیغمبر کے لخت جگر، مسافر بھوکا ہے، کچھ کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، اللہ والے میرے حسن حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھو، بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے، آج 4 دن کا فاقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے ایک ایک وقت میں 3 کام کیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ سے حسین رضی اللہ عنہ کا جھولا جھلاتی، ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی چلاتی، زبان سے خدا کا قرآن پڑھتی تھی۔ اس قدر ناز و نعمت میں پلنے والا، گوشہ رحمت میں تربیت پانے والا حسین رضی اللہ عنہ کب برداشت کر سکتا تھا؟ کوئی اپنی منمانی کر کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے منع بھی کیا، آپ نہ جائیں، لوگ دغاباز ہے، فریبی ہے۔ فرمایا نہیں، غلط کاریاں ہوتی رہے، حدود اللہ ٹوٹتے رہے، خدا کے قانون میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو اور میں بیٹھ کر اللہ کروں، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ میں جاؤں گا اور میں جا کے اپنے ہاتھ پاؤں ماروں گا، حد المقدور میں کوشش کروں گا اللہ کے دین کا پرچم بلند کیا جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ منزل روا دوا ہیں، میدان کربلا میں پہنچ گئے، حر آیا اور آ کر کے لشکر کا گھیرا دے لیا۔ ایسے وقت میں بھی یہ لوگ کتنے سخی، کتنے کریم ہوتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا مخالف کی فوج سے، تم نماز پڑھاؤ گے کہ ہمارے پیچھے پڑھو گے کہ الگ؟ نہیں، تمہارے پیچھے پڑھیں گے، پانی نہیں ہے۔ وضو کے لیے حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کا جو پانی تھا سارا دشمن کی فوج کو دے دیا، تم پانی لو اور وضو کرو، خدا کا فرض پورا کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی دے دیا اور تمام تر معاملہ طے کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی۔ اگلے روز عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر سامنے آ گیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج کی رات ہمیں استغفار کے لیے دو، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دو، مجھے کچھ اپنے گھر والوں کو وصیت کرنی ہے، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ واہ حسین، تم نے تیر تلواروں کو جمع کرنے کے لیے وقت نہ مانگا،
تیر اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے مخالف سے زیادہ وقت مانگا، تلاوت قرآن کے لیے مانگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں گئے اور مستورات کو اکٹھا کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب کوئی مصیبت آئے قرآن کریم کا حکم ہے صبر کرو، نماز پڑھو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے کبھی الگ ہوتا ہی نہیں۔ رات کٹ گئی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبح اٹھ کر خطبہ ارشاد دیا، خطبہ ارشاد فرمایا اگر وہ خطبہ پہاڑوں کو دیتے ریزہ ریزہ ہو گیا ہوتا، اگر وہ خطبہ زمین کو دیتے پھٹ جاتی، اگر وہ خطبہ آسمان کو دیتے آسمان ٹوٹ جاتا۔ فرمایا او لوگوں، اس وقت زمین پہ میرے سوا نبی کا کوئی نواسہ نہیں، اور لوگوں میرا حسب نسب پہچانو، میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، اور لوگوں میں نبی کی گود میں کھیلنے والا حسین ہوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ فرمانے لگے سارے عمر میں نے نماز قضا نہیں کی، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے قتل کسی کا نہیں کیا، میں بے رحم نہیں، میں ظالم نہیں، اور لوگوں تم پہ میرا خون بہانا کیسے رواں ہوگا؟ بار بار فرمایا مگر شرم نہ آئی، ظالموں نے ایک بھی نہ سنی، ایک نے بھی کان نہ دھرا، یہ کون ہے؟ فرمایا او لوگوں کچھ تو سوچو میں کون ہوں، میں تمہارا نقصان کیا کیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 3 شرطوں میں سے ایک طے کر لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس لوٹ جاؤں، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، مجاہد ہوں میں، شیر خدا کا فرزند ہوں میں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لخت جگر ہوں، امام الانبیاء کا نواسا ہوں، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، یا تو پھر وقت کے حاکم یزید سے ملاقات کراؤ۔ تینوں میں سے ایک بھی نہ مانی اور کہنے لگے یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو، یہیں سے بیعت کا اعلان کرو، تسلیم کرو۔ فرمایا پھر میں بزدلوں کی اولاد نہیں، میں نہ مرد نہیں، میں بزدل نہیں، تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، اے کاش تجھے اس بات کا احساس ہو جائے میرے سوا آسمان کے نیچے کالی کملی والے کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اس نے کہا ہماری طرف سے صرف ایک بات ہے، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو ورنہ تیار ہو جاؤ، لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ تقیہ کرنا جائز ہے، حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں نہ کیا؟ اگر حسین رضی اللہ عنہ تقیہ باز ہوتا تو یہاں وہ اپنی جان بچاتے، اپنے معصوم بچوں کی جان بچاتے، نہ خود حسین رضی اللہ عنہ تقیہ باز ہے، نہ حسین رضی اللہ عنہ تقیہ باز کی اولاد ہے، یہ نفاق اس گھر کے ذمے لگائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خاموشی سے اپنا وقت گزارا، میں نہیں مانتا شیر خدا ہو اور دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، حسین ہو فاطمہ کا لال ہو، دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، میں نہیں مانتا۔ اگر یہ گھر کی منافقت کرتا ہے پھر صداقت کہاں سے آئے گی؟ پھر صداقت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اگر نبی کا گھرانہ ہی نعوذ باللہ بگڑ جائے پھر ہمیں دین کہاں سے ملے گا؟ فرمایا نہیں، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی، تم میرا سب کچھ قربان ہوتا دیکھ سکتے ہو، میرا سب کچھ کام تمام کر سکتے ہو، لیکن میری گردن اللہ کے دین کے لیے ہے، اگر کٹے گی تو اس کی راہ میں کٹے گی، میں باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ تیر چلایا، مخالف کی طرف سے تیر آیا، کہنے لگا گواہ ہو جاؤ پہلا تیر میں نے چلایا، مجھے زیادہ انعام ملنا چاہیے۔ خدا کی قسم کیا وقت ہوگا، آسمان کے ستارے، چاند، سورج سب دیکھ رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی اشتعال کے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کا پروگرام ہے، مسائل نبوت کو بجھانے کا پروگرام ہے۔ وہ لوگ کتنے سنگ دل تھے، پتھر دل تھے، وہ لوگ جنہوں نے گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاڑا ہے، جنہوں نے شمع رسالت غل کرنے کی کوشش کی، نہ چھوٹوں پہ ترس کھایا نہ بڑوں پہ ترس کھایا۔ ارے برابر میں دریا بہہ رہا ہے مگر پانی بند ہے، گھوڑا پانی پی سکتا ہے، دریا میں سے کتا پانی پی سکتا ہے، دنیا بھر کے جانور پی سکتے ہیں۔ ظالموں نے ایسی سختی کی، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا خاندان پانی نہیں پی سکتا ہے، گرمی کا موسم
موسم ہے، لو چل رہی ہے، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے، میدان کربلا کے ذرات ایٹم بم کا کام کر رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ پیاسا، حسین رضی اللہ عنہ کا لخت جگر پیاسا، حسین رضی اللہ عنہ کا سارا لشکر پیاسا، 3 دن گزر گئے، پانی کی بوند نہ دیکھی۔ اس سختی میں بھی حسین رضی اللہ عنہ نہ گھبرایا، اور گھبرا کیسے جاتا؟ ایسے گود میں تربیت نہیں پائی جہاں سے گھبرایا کرتے ہیں۔ کام ابھی شروع ہوا ہی تھا، حر خاموش کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا جنت کا انتخاب کر رہا ہوں۔ کس طرف ہے؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ گرا۔ گزشتہ کارروائی پر نادم ہوتا ہے اور نواسۂ رسول میں ظلم اب بھی دیکھ نہیں سکتا۔ ان کی حمایت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ سارے دنیا کے لوگ مانتے ہیں حسین کی حمایت میں شہید ہوا جنتی ہے۔ اور 4 منٹ کی سنگت حر کو جنتی بنا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں ساری عمر کی سنگت ابو بکر صدیق کو اور صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی کیوں نہ بنائے گی؟ 4 منٹ کی حمایت نے جنتی بنا دیا، ساری عمر کی حمایت نے جنتی کیوں نہ بنایا؟ جنتی کیوں نہ بنایا؟ قاسم ابن حسن کو شہید ہوتے دیکھا، پرچھوں نیزوں پر زخمی ہوتے دیکھا، شہید ہو گئے، اٹھا کر لا کر خیمے کے پاس رکھ دیا۔ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہونے کو باقی ہے، غازی عباس شہید ہونے کو ہیں، تمام کا تمام ڈھیر لگا دیا۔ کیوں کر دیکھا؟ خدا کی قسم حسین رضی اللہ عنہ کے کلیجے سے جا کر پوچھو، حسین رضی اللہ عنہ کے جگر سے پوچھو، تم نے سارے خاندان ڈھیر لگا دیے، کیوں کر دیکھا؟ حسین گھبرایا نہیں، رویا نہیں، حسین رضی اللہ عنہ صابر ہے، روئے کیسے؟ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، میدان کے قریب ہی سے ایک عورت گزر رہی ہے، 7 جوان بیٹا ہے، کانوں میں شور کی آواز آئی، کہنے لگی بیٹا دیکھ کہ آج جھگڑا کیا ہے؟ واپس آیا، کہنے لگا اماں خاندان نبوت کے گلشن کو لوگ اپنے ہاتھوں اجاڑ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں حسین کے بچوں کو۔ وہ مائی بھی مائی تھی، کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جنا اور حلال کا دودھ پلایا، اور میرے بیٹے اتنا بڑا ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کے لیے واپس کیوں آ گیا؟ کہنے لگا اس لیے آیا ہوں، انتظار میں کئی دن بیٹھی نہ رہے، میرا واپسی کا پروگرام نہیں، آگے آ گئے، اماں پیچھے ہے، میدان میں پہنچے، اس نے تلوار لی، مقابلے میں آیا، اماں نے قبولیت کے لیے دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی، دشمن نے سر کاٹا جو اس نے دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا کر رکھی تھی، اور اتفاق کی بات ہے انہوں نے سر کاٹ کر بڑھیا کی طرف پھینکا، اس کا دل دکھے، یوں جو جھولی پھیلا رکھی تھی وہ کٹا سر اماں کی جھولی میں جا کے پڑا، ماں کی جھولی میں آ کے گرا۔ اب اماں پیار کرتی، پیشانی چومتی، لخت جگر کے سر پہ ہاتھ پھیرتی، بیٹا تو قربان ہو گیا، کان کھول کر سن لو سخی کہلانے والوں، مرد عورت سن لو، سب کچھ کر سکتا تھا مگر وہ بے نیاز ہے۔ فرمایا لوگوں مشکل کشائی کا مسئلہ کیوں نہ سمجھا دوں، بغل میں دریائے دجلہ بہہ رہا ہے، دنیا پانی پیے مگر سارا لشکر پیاسا شہید ہو جائے، ایک بوند نہ دوں، میری مرضی کل قیامت میں حوض کوثر کا مالک بنا دوں، میری مرضی، یہ تو میری مرضی ہے، صرف میں اور کوئی نہیں، مشکل کشا میں ہوں اور کوئی نہیں۔ حسین اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا مانتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ تیرے درجے بلند ہوں، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو، مقام تیرے اونچے ہو، لوگوں کو پتہ چلے میں ہوں، میرے بغیر کوئی نہیں، ورنہ تیری شرافت پر زمین ناز کرتی ہے، تیری شرافت پہ دنیا ناز کرتی ہے، اس لیے آج بھی پہلے بھی اس وقت تک نماز مکمل نہیں جب تک کہ آل محمد پہ درود نہ پڑھوں، فرض نماز مکمل نہیں، نفل نماز مکمل نہیں، واجب نماز مکمل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پڑھو ہر دم درود، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی ابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، ادھر حالت عجیب بنی ہوئی ہے۔ فرمایا لہو کی موج میں ڈوبے بچا کچھ بھی نہ طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے بچا کچھ بھی نہ طوفان سے، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو،
بالآخری وقت ہے حسین، بالکل آخری وقت ہے حسین رضی اللہ عنہ کتنا بڑا نمازی ہے۔ اور لوگوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، چھوٹا بڑا تمام کا تمام تلوار تیروں کے زخم کھا کر سو گیا ہے۔ اور مولانا آزاد لکھتے ہیں حسین کے بدن پہ 31 زخم، تلواروں کے 33 زخم، تیروں کے 80 کے قریب زخم کھا کر نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت میں بھی نماز کو نہیں بھولتا، پانی پینے کے لیے نہیں۔ مفتی محمد شفیع مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، جب حسین رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی، چور چور کر دیا، پانی پینے کے ارادے سے دریا میں پہنچے، پانی پینے کا ارادہ کیا، ایک ظالم نے تیر مارا، دونوں لبوں میں سے نکل گیا، واپس آئے، نماز کا پروگرام ہے، سید نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا، فرمایا تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سجد ہو، تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سجد ہو۔ حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سر دینا چاہتا ہے، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے عشق کی نماز ادا کی اور ایسا سر جھکایا قیامت آ جائے گی، آج تک سر نہیں اٹھا، آج تک حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر نہیں اٹھایا، سجدے میں رکھ دیا، اے میرے مولا میں تیرے دربار میں یہ سر پیش کر کے دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں۔ کہتا تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سجد ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ آج تو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھے گا، آج تو رحل پر رکھ کر خوشبو لگا کر قرآن پڑھے گا، آج تو اپنی بیٹھک میں قرآن پڑھے گا۔ خدا کی قسم حسین رضی اللہ عنہ نے ایسی جگہ قرآن پڑھا جہاں میرا تیرا پڑھنا ممکن نہیں۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، خدا کے ہو گئے شیدا تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھنا حسین رضی اللہ عنہ سے سیکھ، قرآن پڑھنے کا ادب حسین رضی اللہ عنہ بتائے گا تجھے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، حسین رضی اللہ عنہ بتائے گا تجھے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سر دے دیا ظالم آگے بڑھا، 80 کے قریب زخم پہلے سے تھے، سر تن سے الگ کر دیا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کو بے عزت کیا گیا۔ آخری وقت میں حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا پریشان ہیں، چلائے ہیں اور حسین سارے خاندان کے ذبح ہونے پر بھی نہ چلایا۔ ایک وقت ایسا آیا حسین بھی چلا پڑا جبکہ ظالموں نے گھوڑے مستورات کے خیموں کی طرف موڑے، فرمایا او کدھر جاتے ہو، یہ نوائس رسول کا خاندان ہے، خیموں کی طرف نہ جاؤ، فاطمہ کی بیٹی زینب اندر موجود ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی زینب موجود ہے، سکینہ موجود ہے، خبردار جب تک مجھے سانس آ رہی ہے تم کالی کمرے والے کے حرم کی طرف نہ جاؤ۔ کتنا غیرت والا ہوگا حسین رضی اللہ عنہ، سارا خاندان کو دیکھ کر کے نہ رویا نہ چلایا۔ جب آبرو کا مسئلہ آیا، عزت کا مسئلہ آیا، آخری وقت میں بھی حسین خاموش نہ رہ سکا۔ آج عورتیں حسین رضی اللہ عنہ کے ماتم کا نظارہ کرتی ہے، دیکھنے جاتی ہے، کوٹھوں پہ چڑھتی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے اس قدر آخری وقت میں بھی چلا کر فرمایا خبردار اگر کسی نے ادھر رخ کیا پتہ چلا غیرت بہت بڑی چیز ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا سر اتار کر جلوس بنا کر چلے، نیزے پہ لٹکا کر چلے۔ کون حسین جو ساری عمر قرآن پڑھتا تھا، وہ حسین جس نے نماز کبھی قضا نہ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دکھے دل سے آخری وقت میں بھی 3 بد دعائیں نکلی، الہی مجھے مارنے والوں کو قرآن مجید کے حفظ کی دولت نہ دے۔ انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، میں قرآن پڑھتا تھا، انہوں نے میرا سر کاٹا، او میرے مالک جتنے بھی میرے مخالف ہیں انہیں قرآن کے حفظ کی دولت کبھی نہ دینا۔ چنانچہ یہ جتنے ماتم کرنے والے لوگ ہیں ان میں ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کا دعویٰ ہے الف لام میم سے والناس تک سارا قرآن مجھے سناؤ
صبح کو شیعہ میں بنتا ہوں۔ حسین کی کرامت ہے، حسین کے خون کے قطرے کا صدقہ ہے، قرآن حفظ یاد نہیں رہتا، چاہے جب بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ دوسری بددعا فرما دے، الہ العالمین میری جماعت کو توڑا، انہوں نے میری جماعت کو قتل کیا، الہ العالمین انہیں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کبھی بھی جماعت نہیں ہوتی ہے، کہتا ہے امام آئے گا تو جماعت کرے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بددعا دی، الہی میرے نانا کے روضے کی زیارت نصیب نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ محروم ہیں اور محروم رہیں گے۔ بہرحال دغاباز فریبی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر چلے، جنہوں نے بلایا وہی سر لیے چل رہے ہیں، بازار میں جلوس بنا کر چل رہے ہیں۔ بس وہاں سے ماتم شروع ہوا، کوٹنا پیٹنا شروع کر دیا، مسجد کے پاس سے گزرنے لگے، مسجد میں سرکاری ملا تھا، جب جلوس وہاں سے گزرنے لگا سرکاری ملا کہنے لگا مار کھائی کہ نہیں، ایک بچہ بچا تھا۔ امام زین العابدین بہادر کی اولاد بہادر ہی ہوا کرتے ہیں، فرمایا لوگوں ذرا ٹھہرو، کہا کیا ملا، اس نے کہا مزہ ملا، صلح کرنے آئے تھے۔ امام زین العابدین اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے او ملا یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں، کہنے لگا ابھی وقت ہونے والا ہے، اذان دوں گا۔ فرمایا چلو ہار جیت کا فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے، اگر اب بھی تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری، اگر تیرے نانا کا نام آیا تو جیت تو میری ہے، ہر حال میں تو کون ہے جیتنے والا۔ ابن زیاد کے دربار میں سر ڈھا کر رکھ دیا، اس کمینے نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو منہ مبارک پہ قمچی ماری، کس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھا صحابی ہے، فوراً کھڑے ہو گئے، ارے ایمان والا کب خاموش رہ سکتا ہے، کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے ظالم کمینے، جن لبوں کو تو قمچی مار رہا ہے، میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ ان لبوں کو منہ میں لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان منہ پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ کہنے لگا میں تیرے بڑھاپے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ قتل کرا دوں گا۔ فرمایا تو نے جب نواسہ رسول کا قتل کروا دیا میرا کیا لحاظ کرے گا۔ ابن زیاد کوفہ کا گورنر مسجد میں جا کر خطبہ دینے لگا، دیکھو اللہ کا شکر ہے ہمیں فتح ہوئی، نبینا بوڑھا ہے، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، فرمایا باپ تو بتا کون ہے تیرا، حرامی پلے تجھے فتح کیسے ہو گئی، حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تجھے مقابلے میں فتح نہیں ہو سکتی، وہ جنت میں پہنچا تو جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ اتنا سخت خطرہ تھا، سارا کوفہ جھک گیا، اتنا ظالم تھا ابن زیاد، سرکار کر جلوس نکال کر دمشق بھیجا یزید کے پاس۔ اللہ غنی وہاں پہ سردار لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہیں۔ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹیوں کو لایا گیا، اونٹوں سے نیچے اتارا گیا، جب مدینے سے چلی سب کچھ پاس تھا، آج سب کچھ ختم ہے۔ ایک حبشی سردار بول اٹھا، کہنے لگا یہ جو سکینہ چھوٹی لڑکی ہے اسے میرے حوالے کر دو، نعوذ باللہ یہ میری ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فوراً بول اٹھی، فرمانے لگی قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، او ظالمو تم نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ابن زیاد امام زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا پکار اٹھی، نبی کا نشان مٹانا چاہتا ہے، مگر تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے، زینب رضی اللہ عنہا نے ابن زیاد کے دربار میں بھیک نہ مانگی، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دعا مانگی، الہی میرے نانا کے خاندان کو آباد رکھ، سارا چلا گیا ایک یہ معصوم بچہ تجھ سے مانگتی ہوں۔ اللہ سے مانگا، زینب رضی اللہ عنہا نے کوفے کے گورنر جیسے ظالم بادشاہ سے بھیک نہ مانگی۔ کتنا جرت والا خاندان ہے اور یہ عورت کتنے اونچے خاندان کی ہے۔ ابن زیاد تجھ سے کچھ نہیں مانگی، اے میرے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان باقی رکھ، یہ چھوٹا سا زین العابدین بچہ ہے، اس کی بھیک تجھ سے مانگتی ہوں۔ ایسے وقت میں بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کس سے مانگا؟ ہم تو کبھی بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں، کبھی قبر کے آگے جھکتے ہیں، کبھی جھنڈے کے آگے جھکتے ہیں، کبھی گھوڑے کے آگے جھکتے ہیں۔ تم نے تو جھکنا سیکھا، جاؤ تم نے
تو جھکنا سیکھا، جاؤ زینب سے سیکھو غیرت۔ یزید نے اپنے گھر پہ کئی دن ٹھہرایا۔ یزید کا بچہ کھیل رہا تھا، امام زین العابدین بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یزید کہنے لگا تم اس بچے کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ فرمایا ہاں کرا کر دیکھ لو، ایک چھرا اسے دو، ایک چھرا مجھے دو، پھر دیکھ لو تماشا۔ یزید کہنے لگا ہائے، دیکھا نہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ فرمایا ہم یزیدیوں کی اولاد نہیں۔ مختلف بات ذہن میں گردش کر رہی ہے، ایک بات آپ کو کہہ دوں، ابھی تم بازاروں میں جا کر تبصرہ کرو گے فلاں مولوی یوں کہتا تھا، فلاں مولوی یوں کہتا تھا۔ ہم جو علماء دیوبند ہے اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کا یہ مسلک نہیں، نہ ہم یزید کو جنتی مانتے ہیں نہ ہم اس پر لعنت کرتے ہیں، ہم نے تو اس کو خدا کے حوالے کر دیا۔ میں ان لوگوں کو نہیں مانتا جو یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ دلائل اپنی جگہ پہ ہے، آخر تاریخی واقعات ہے، اور تو کچھ نہیں رہی بات۔ یزید نے کہا مجھے پتہ نہ چل سکا وہ ایسا کرے گا۔ نعمان بن بشیر گورنر کو جب ہٹایا، اس کی جگہ ابن زیاد کو لگایا تو پتہ نہ تھا کہ یہ کیا کرے گا۔ یزید کو قتل حسین سے بری نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ مولویوں کی اپنی دماغی اختراع ہے اور یہ خارجی ذہن ہے۔ میں نہیں مانتا، بس سن لو، حسین رضی اللہ عنہ شہید ہے، حسین کا سارا خاندان شہید ہے، اس لیے کہ دید کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں، دید کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں، اور دیدۂ دل کو بھول کر لطف اٹھا نماز میں۔ شیر خدا کے لعل نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، شیر خدا کے لعل نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، سجدہ جو آپ نے کیا تو اب تک ہے سر نماز میں، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز، او پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں۔ مہمان بلا کر آپ کی مہمان نوازی خوب کی، کھانا تو درکنار تھا پانی کی بوند تک نہ دی، ظلم و ستم کو دیکھیے پھیر دی حلق پہ چھری، عاشق کبریا ہیں وہ سر کٹ گیا نماز میں۔ حسین رضی اللہ عنہ سے نماز کی کیفیت معلوم کر، حسین رضی اللہ عنہ سے نماز کی لذت معلوم کر، سر کٹانے کی لذت معلوم کرو۔ قافلے کو مدینہ روانہ کر دیا، اچھا آدمی ساتھ کر دیا جو حفاظت کرتا ہوا لے جائے۔ مدینہ منورہ قافلہ پہنچا، خدمت کی بیچارے نے پانی پلایا، نمازیں پڑھوائی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا مدینے میں پہنچنے سے پہلے کوہرام مچ گیا، آج لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے جن کے پلے ایک بھی مرد نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے سونے کے کنگن اتارے، فرمایا اے محافظ قافلہ تم نے ہماری خدمت کی ہے، اس وقت میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں، میں یہ تجھے انعام دیتی ہوں، میرے تیرے جیسا ہوتا فوراً کہتا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ تو تبرک ہے نا، لاؤ جی تبرک، میرے جیسا ہوتا تو کہتا اچھا جی رسید کاٹ دیتا ہوں۔ عجیب ذہن ہے ہمارے، مگر وہ محافظ مدینے کا تھا، کہنے لگے اور زینب چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا، سونے کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا، پرسوں ختم ہو جائے گا، میں یہ نہیں لیتا اور انعام چھوڑوں گا بھی نہیں، مجھ سے وعدہ کرو کل قیامت میں جب میری روح سیاہی جب مجھے پھنسائے گی، میری بدعمالی کل قیامت میں لا کر کھڑی کر دے گی، جب میرا کوئی نہ ہوگا، پرسان حال نہ ہوگا، اور زینب وعدہ کرو اس وقت نانا سے جا کر شفاعت کرا دینا، یہ میرا انعام اور میں یہ انعام مات آپ سے لوں گا۔ کیا انتخاب ہے، خداوند کریم کی کروڑہا رحمت نازل ہو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ، سارے خاندان پہ۔ عاشورہ کا دن تلاوت کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، قیامت قائم ہونے کا دن ہے، مگر آپ لوگوں نے تو نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ نبی کی، نہ صحابہ کی کوئی بات معلوم کرتے، اپنی رسم پوری کرتے ہیں۔ عاشورہ کے دن عورتیں نئے کپڑے پہن کر قبرستان کو نکل جاتی ہے، کئی لوگ کھانا ساتھ لے کر قبرستان میں جا کر بیٹھ کے کھاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، نبی کا امتی کبھی ایسا نہیں کر سکتا، جاہل آدمی کرتا ہے۔ تجھے قبرستان ہر روز
جاؤ وہاں جا کر قرآن پڑھ، قرآن نہیں آتا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ، الحمد شریف پڑھ، سب کے لیے بخشش کی دعا مانگ، تجھے کون روکتا ہے؟ کھجوروں کے پتے پھینکنے چلا ہے، پانی پھینکتا ہے، اتنی گرمی پڑے کبھی بھی جا کر ایک گھڑا کا پانی نہیں پھینکا، اب لے جاتا ہے ساتھ پانی سارے سال۔ ماں سڑتی ہے، باپ سڑتا ہے، دادی سڑتی ہے، بیوی سڑتی ہے، عاشورہ کے دن جا کے گھڑا پانی پھینکتا ہے۔ شرم کرو، نبی کا دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ جو نبی کے دروازے سے ملے وہ صحیح ہے، جس مسئلے پہ نبی کی مہر نہیں وہ مسئلہ نہیں کچلا ہے۔ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، استغفار کرو، خیرات کرو، کوئی نہیں روکتا، مگر خیرات کا مطلب یہ تو نہیں عاشورہ آ جائے پھر برف ڈال کر لوگوں کو پلانا اور پھر درد حسین میں رونا دھونا نہیں۔ میں کیوں روؤں، میرا حسین زندہ ہے، میرا قاسم ابن حسین زندہ ہے، میرا حسین زندہ میرا حسن زندہ ہے، میرا حسن زندہ۔ فرمایا روئے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کے، روئے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرا حسین زندہ، میں کیوں روؤں، وہ روئے جس کا حسین مر گیا ہو۔ یہ تو کوئی حسین کا درد نہیں، صاف نبی کی حدیث ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ہے اس پر جو مصیبت میں اپنے کپڑے پھاڑے یا سینہ کوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور بات بتا دوں، یہ کوٹ پیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سارے سال گالیاں دیتے ہیں، فاروق اعظم کا تبرہ کرتے ہیں، عثمان غنی کا گلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے او پولیس والوں، مسٹروں، ججوں، چوروں کو سزا تم دو، قاتلوں کو سزا تم دو، شرابیوں کو سزا تم دو، اغوا کرنے والوں کو سزا تم دو، زانیوں کو سزا تم دو، تمام مجرموں کو سزا تم دو، ایک مجرم کرنے والے میرے حوالے کر دو۔ وہ کون ہے جو میرے نبی کے یاروں کو گالیاں دیتے ہیں؟ میں خود سزا دوں گا۔ الہی جبرائیل سے دلواؤ گے نہیں، میکائیل سے دلواؤ گے نہیں، اسرافیل سے دلواؤ گے نہیں، عزرائیل سے دلواؤ گے نہیں۔ فرمایا میں ایسی سزا دلواؤں گا، اسی کا سینہ اسی کا ہاتھ کوٹتا کوٹتا قیامت تک مر جائے گا، نہ روح نکلے نہ پٹائی ہٹے، پھر دوسرا کوٹے تو جھگڑا بڑھے گا نا۔ فرمایا خود کوٹ، اس جرم کی سزا خود اپنے آپ کو دے۔ حسین رضی اللہ عنہ یوں راضی نہیں ہوتا۔ حسین رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ کر بخشو گے راضی ہوگا، حسین کے لیے نماز پڑھ کے بخشو راضی ہوگا، سچ بولو گے حسین رضی اللہ عنہ راضی ہوگا، استقامت علی الحق کرو گے، ڈٹ جاؤ گے دین پہ، حسین رضی اللہ عنہ راضی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو شہداء کربلا کا خادم بنائے، اہل بیت کا غلام بنائے، آمین۔ دوستوں یہ ہم پیغام کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس اہم پیغام کو دوستوں کے ساتھ خوب شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔